برطانیہ نے ایک بار پھر امریکہ کو ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کے لیے اپنی اہم عسکری تنصیبات استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق نئے برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنہم نے سابق وزیر اعظم کیر سٹارمر کی پالیسی برقرار رکھتے ہوئے امریکی افواج کو برطانیہ کے زیر انتظام فوجی اڈوں سے آپریشنز جاری رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ایک کافی اہم یہاں برطانیہ کا فیصلہ ہے۔ حالانکہ جب وزیر اعظم بدلے گئے وہاں تو ایسا لگا کہ شاید اس سٹینڈ میں اس موقع پہ کوئی تبدیلی ہو، لیکن اس کا اثر ایران کے ساتھ جو امریکہ کی جنگ چل رہی ہے اس پر کتنا پڑ سکتا ہے، اور خود برٹن کے اندر کی جو سیاست ہے اس میں اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ کافی اہم ہے سمجھنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ برطانیہ کے اس فیصلے کے تحت امریکی طیارے یعنی امریکی فائٹر جیٹس انگلینڈ میں واقع RAF فیئرفورڈ اور بحر ہند میں موجود اسٹریٹجک فوجی اڈے ڈیاگو گارشیا سے ایران سے متعلق مشنز انجام دے سکیں گے۔ رپورٹ کے مطابق ان اڈوں کو ایرانی میزائل صلاحیتوں کو نشانہ بنانے اور اسٹریٹ آف ہرمز کے اطراف سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حالیہ دنوں میں ایران کے فوجی کمانڈ مراکز، لاجسٹک انفراسٹرکچر، طیاروں کے شیلٹرز اور ڈرون اسٹوریج سینٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ اور یہ خبر ایران کے حق میں تو نہیں ہے، ایران کے لیے اتنی اچھی خبر یہ نہیں ہے، چونکہ ایسا مانا جا رہا تھا کہ کیر سٹارمر کے بدلے جانے کے بعد اینڈی برنہم جو نئے وزیر اعظم بنے ہیں برطانیہ کے، ہو سکتا ہے ان کی پالیسی تھوڑی مختلف ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اینڈی برنہم نے بھی ایران کے خلاف جو امریکہ کی جنگ چل رہی ہے اس میں برطانیہ کے اڈوں کو استعمال کرنے کی امریکہ کو اجازت دے دی ہے، یعنی اسے اپروو کر دیا ہے۔ تو آئیے آپ جانتے ہیں کہ اس کا پورے معاملے کا پس منظر کیا ہے، اس کا اثر کیا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ اور برٹن یعنی برطانیہ کے تعلقات کو دنیا میں اکثر اسپیشل ریلیشن شپ یعنی خصوصی شراکت داری کہا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دونوں دیش دفاع یعنی ڈیفنس، انٹیلیجنس، نیٹو اور عالمی سلامتی کے معاملات میں قریبی اتحادی رہے ہیں۔ ڈیاگو گارشیا اور RAF فیئرفورڈ جیسے اڈے کئی دہائیوں سے امریکی فوجی حکمت عملی میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رواں سال فروری میں برطانیہ نے قانونی خدشات کی وجہ سے امریکہ کو ان اڈوں کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، تاہم بعد میں لمیٹڈ اور نام نہاد دفاعی مقاصد کے لیے اجازت دے دی گئی، جسے اب نئی حکومت نے بھی برقرار رکھا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ برطانیہ کے اندر متنازع بنتا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں یعنی ہیومن رائٹس کی جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں اور دیگر سیاسی جماعتیں یعنی پولیٹیکل پارٹیز خبردار کر رہی ہیں کہ اگر برطانوی اڈے ایسے حملوں میں استعمال ہوتے ہیں جنہیں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی سمجھا جائے تو برطانیہ بھی قانونی ذمہ داری کا سامنا کر سکتا ہے۔ یہ خدشات اس وقت مزید بڑھ گئے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اس بات کا عندیہ دیا کہ ایران میں پلوں اور توانائی کے مراکز سمیت بعض سویلین انفراسٹرکچر کو بھی ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ جب یہ اشارہ ڈونلڈ ٹرمپ دے چکے ہیں، ایسے میں امریکی حملوں کے لیے برطانیہ کا اپنے اڈوں کو استعمال ہونے دینا یہ اپنے آپ میں کافی سوال کھڑا کرے گا، اور اسی بات کو لے کر برطانیہ کے اندر بہت سارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو لے کر اس فیصلے پر یعنی کہ وزیر اعظم کا جو نیا فیصلہ ہے برطانیہ کے وزیر اعظم کے اس فیصلے پر وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ برطانوی حکام ایسے بیانات کے بعد قانونی نتائج پر غور کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ تجزیہ کاروں کے مطابق اینڈی برنہم جو اب برٹن کے نئے وزیر اعظم ہیں، پردھان منتری ہیں، ان کا یہ فیصلہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ برطانیہ کے مضبوط دفاعی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، تو دوسری جانب مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث لندن کے لیے قانونی اور سیاسی چیلنجز بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذ آرائی خطے کو کس سمت لے جاتی ہے اور برطانیہ اس تنازع میں کس حد تک شامل رہتا ہے۔